ألا لله الدين الخالص۔ مسلم اور اس کے بچوں کا تم دونوں چلے جاؤ، تمہارے ابے نے قربانی دے دی، تم دونوں چلے جاؤ۔ انہوں نے فرمایا اگر ہم چلے گئے اور ہم سے پوچھا گیا کہ اپنے آقا اور مولا حسین کو کہاں چھوڑ کر آئے تھے، دنیا مجھ سے پوچھے گی، میں عباس باوفا ہوں، مجھے دنیا پوچھے گی کہ بھائی کو تو نے تنہا کہاں چھوڑا تھا، چچے کو تم لوگ کہاں چھوڑ آئے تھے جس وقت تنہائیوں میں وہ تھا۔ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہ ہوگا، جب تک اپنی مال دولت اور اپنی اولادیں راہ خدا میں نہ دے دیں، ہم آخری وقت تک آپ سے مل کر جنگ کریں گے جہاں تک آپ کو لکھا جائے گا۔ مسلم بن اوسجہ کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا واللہ ہم آپ کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں، جب خدا کے حضور ہمیں پیش کیے جائیں تو خدا مجھ سے پوچھے کہ حسین کو چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے تم اس وقت۔ لوگوں نے موت کو دیکھ کر حسین کو نہیں چھوڑا، تم یہی چھوڑ رہے ہو اس دنیا میں، نہ تم نے موت دیکھی ہے حسین کے لیے، نہ تمہیں پیار ہی کرنا ہے نا، اور اس کے نظریے کو زندہ رکھنا ہے۔ لوگوں نے اس وقت سامنے 3 دن کی پیاس اور بھوک اور عہدے اور جانیں جاتی ہوئی نہیں دیکھی۔ ظالموں، تم اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر اے سی لگا کر بڑی بڑی لمبی نشستیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر زندگی کے مزے کرتے ہو، اور آج حسین کا صرف یہی کہنا تمہیں مجبور نہیں کر پا رہا کہ حسین جو ہے وہ راہ حق پر تھے، اور یزید کو اچھا کہتے ہیں حکومتوں کے۔ فی جیبک فلوس یتکلم، تمہاری جیبوں میں ریال آتے ہیں، ریال، یہ تم نہیں بولتے، یہ وہ ریال بولتے ہیں جن ریالوں کو تم کھا کر کے تم اپنے منہ سے خوب سے باتیں نکالتے ہو۔ فرمایا ہم چھوڑ جائیں، اپنے نیزے سے آپ کے دشمنوں کے میں سیدھے چھید ڈالوں گا، اور جب تک جسم میں جان ہے، تلوار ہاتھ میں ہے اور کوئی اسلحہ رہا نہ رہا تو میں پتھروں سے حملہ کر دوں گا اور جان آفرین کے سپرد کر دوں گا، آپ کو نہ ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ سعد بن عبداللہ کھڑا ہوا، انہوں نے فرمایا آپ کی مدد کبھی ترک نہ کروں گا، خدا کے حضور ثابت کر سکوں، میں نبی پاک کا لحاظ رکھوں گا، میرا جسم 70 بار مارا جائے اور جلا کر راکھ کر دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد یہی کہوں گا کہ حسین میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب تو اللہ کی لازوال نعمتیں ایک دفعہ مرنے کے بعد۔ زہیر ابن کین اٹھ گیا، انہوں نے فرمایا فرزند رسول، میں آپ کی حمایت میں 1000 بار مارا جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں، اور ہر بار میری آرزو یہ ہو کہ جب بھی میرے مارے جانے سے آپ یا بنی جوانہ نے ہاشم میں سے کسی ایک کی جان بچتی تو بچ جائے۔ اور ایک اور بندہ اٹھا اور اس نے کہا واللہ امام، جنگل کے درندے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اپنی غذا مجھے دے دیں، میں پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اور ایک نے تو اٹھ کر کہا یا حسین آپ یہ بات کرتے ہیں؟ واللہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا قیامت کے دن، آپ نے فرمائیں گے تو وہی ہے نا جو میرے پتر کو وہاں چھوڑ آیا تھا تنہائیوں میں؟ کیا آپ چاہتے ہیں میں رسول اللہ کے سامنے، نبی علیہ السلام کے سامنے پشیمان ہو کر حاضر ہو جاؤں، ندامت اٹھاتا ہوا اس حالت میں جاؤں؟ آپ تو مجھے حسین پریشان کر رہے ہیں، آپ تو پریشانیاں نہیں دینے والے، آپ نے تو مجھے بہت بڑی پریشانی دے دی۔ رسول خدا کہیں گے میرے پتر پہ ازمائش آ گئی تھی، تم اس کو چھوڑ کر میدانوں کے اندر آ گئے۔ حسین نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اور امام نے فرمایا بس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جنت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور رات آپ نے حکم دے دیا سب کو، ساری بیبیوں کو بلا لیا اور ان سے کہہ دیا، حضرت زینب ام کلثوم سے، حضرت فاطمہ بنت الحسین اور زینب بنت الحسین سے، اپنی ماں کے نام پر اپنی بہن کے نام پر امام حسین نے بچے نام رکھے تھے، وہ دونوں بھی بلا لیا اور یہ بھی، اور رباب کو بھی بلا لیا۔ میرے بعد تم نے رونا دھونا نہیں ہے، کچھ نہیں تم نے کرنا، میدان جنگ لگنے والا عبادت۔ بتاتے کہ یزید کے لشکر میں ساری رات وہاں پر شراب پی کر وہ سوئے رہے، اور امام حسین کے لشکر میں ساری رات اللہ کی حمد و ثنا ہوتی رہی، ساری رات۔ صبح میدان لگ گیا، امام حسین اب تنے تنہا رہ گئے، اور یہ تو تقریریں جو ہوئی ہیں اس کو اقبال نے کہا جس وقت انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں نا امام حسین کے ساتھ جانے کے رہنے کے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ زندگی کا نفع کدھر ہے نقصان کدھر ہے۔ وہ کہتا ہے برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، تو زندگی کا پوچھنا چاہتا ہے؟ او بھائی زندگی جو ہوتی نا حیات، ابدی حیات، وہ نفع نقصان دنیاوی نہیں دیکھتی۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دینے کا نام زندگی ہے، پیسوں کی خاطر بیچنے بانٹنے کا نام زندگی نہیں۔
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ماپ۔ آج اور کل کے پیمانے نہ جوڑ، بھی میری اس اولاد کا مستقبل ہے، میرا عہدہ ہے، میں اگر یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ماپ، جاویداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو یہ نہ کہے زندگی چل رہی ہے، زندگی بوڑھی نہیں ہوتی۔ وہ زہیر ابن القین بڈھا تھا جب اس نے یہاں پر اپنے ماتھے پہ پٹی باندھی، 80 سال کا تھا جب حسین کا ساتھ دینے کے لیے آیا۔ 92 سال کا سلیمان بن سرد صحابی رسول تھا جس نے کوفہ کے لوگوں کی قیادت کی تھی، بڈھے نے، اس نے کہا اللہ اللہ، 92 سال، 80 سال، 70 سال، حسین کے ہاں جو شہیدوں کے کارنامے ہیں اس میں سے 70، 90، 92 سے ایک بات چلتی ہے اور 6 ماہ کے لیے اصغر پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حسین کے سپاہی کو چھوٹے ہیں، اب حسین کی جان ہے، اور فرمایا کہ سود و جاویداں پہم رواں اور ہر دم جواں ہے زندگی، زندگی تو ہر دم جواں ہے۔ اور امام حسین نے پھر اس کے وقت جب جان آپ نے دی ہے تو آپ کی اس جان دینے کا کوئی انداز کوئی معمولی تھا؟ آپ نے اس وقت کھڑے ہو گئے، ساتھیوں کو بھیجا آپ نے، اور ایک ایک کو آپ نے بھیجا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ساتھیوں نے کہا، ہر آیا، ہر، اس کو یاد کرنا جس نے امام حسین کو روکا تھا، روکا یزید کا لشکر، اس کے پاس منصب اور عہدے تھے، آگے اس کو تو گورنمنٹ نے بڑی ترقی دینی تھی حسین کو روکنے پر۔ آخری وقت میں اس نے دیکھا امام حسین، وہ اسی وقت اپنے باپ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اس طرح ڈھال الٹی کر کے نا آ گیا، یہ امن کا نشان تھا۔ آپ نے فرمایا آنے دو، قریب آیا، کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی کے پیارے پیارے پتر، مجھ کو کیا پتا تھا یہ ظالم تیرے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر، میں نے تجھ کو گھیرا تھا۔ آپ نے فرمایا ہر، تو بڑا سعادت مند ماں کا بچہ ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہر، ہر کا مطلب حریت سے نکلا ہے، آزاد۔ آپ نے فرمایا انت الحر فی الدنیا والآخرہ، جا تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی دوزخی آگ سے نجات تجھے ملی۔ تو نے مجھے ایسے وقت میں آ کر جوائن کیا جب، اور امام حسین کا ایک ساتھی بھی ادھر نہیں گیا، ایک ساتھی بھی نہیں گیا ادھر سے، آ رہے گئے 72 تھے، شہید 150 سے زیادہ لوگ ہوئے، آگے لوگ امام حسین کو دیکھ کر انہوں نے کہا یار کوئی بات ہے، انصاف کرنے والی ہے۔ مارکہ میدان جب لگ گیا اور امام حسین نے سب ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا، اب ایک ایک جانے دے رہا ہے، امام حسین کے سامنے جانے دے رہا ہے، نہ لشکرے، نہ مالے، نہ سپاہے، نہ کوئی لشکر ہے، نہ مال ہے، نہ سپاہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا، علی اکبر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل شبیہ۔ حسین کہتے تھے جب میں نے اپنے نانا کو دیکھنا ہوتا ہے تو اپنے پتر کو دیکھ لیتا ہوں، علی اکبر کو۔ 3 بیٹے امام حسین کے، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر، تینوں کے نام علی، بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی۔ درمیانے علی کا نام زین العابدین ہے اور چھوٹا علی اس کو اصغر کہہ دیتے ہیں۔ بڑا اکبر نے جا کر نبی وہاں پہ جان دی، جان علی اکبر ہی تھا رستے میں، علی اکبر۔ امام حسین جا رہے تھے، آپ کچھ دیر کے لیے رکے تو آپ نے ان سے پوچھا، ابا جی آپ کے ساتھ دائیں بائیں لوگ ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، امام حسین نے کہا پتر حق پر ہیں لیکن ان لوگوں کی آزمائش نہیں لینا چاہتا۔ تو آپ نے پوچھا ویسے ہی، آپ نے میں علی اکبر کہیں تیرے دل میں بھی تو کوئی خیال نہیں آ گیا؟ باپ نے بیٹے کو بھی پہچاننے کی کوشش کی جیسے اسماعیل کو ابراہیم نے پہچاننے کی کوشش کی۔ وہی وقت آ گیا حسین پر جو کبھی ابراہیم اور اسماعیل پر آیا تھا۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ پتر میں دیکھتا ہوں فی المنام تجھے ذبح ہوتا ہوا خواب میں۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ یا ابا طف المحتوم، ابا جی کر گزریے جو حکم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پتر تیرا کیا خیال ہے میرے اس موقف کے بارے میں؟ فرمایا ابا جی واللہ دن کے اندر سورج کی روشنی میں دن اتنا روشن نہیں ہوتا جتنی آپ کی سچائی اور آپ کی حقانیت مجھ پر روشن ہے۔ اور رہ گئی بات موت کے دینے پینے کی، آپ نہیں جانتے میں اس دادے کا پتر ہوں جو موت کو شہد سے زیادہ لذیذ جانتا ہے، جو تو موت کو تلاش کرتا پھرتا کہ شہادت کہاں پر ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہم صلی وسلم علیہ، اللہ میرے پتر پہ رحمت فرمائی، اور پتر تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا اتنی بات کر کے باپ کا حوصلہ بڑھا دیا۔ یہ علی اکبر ہے
جس کے مستقبل کے لیے حسین پریشان نہیں جیسے آپ پریشان رہتے. آپ دین کو نہیں نا بچے دیتے, آپ پریشان ہیں. حسین بھی پریشان ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کو میں کوئی آئی ٹی کا اسپیشل بنانا ہوں, میں فلانی شے کا بناؤں گا, میں اس کو بہت بڑا گورنمنٹ کا عوام محاسب بناؤں گا. حسین نے پتر کے صحیح مستقبل کی پرواہ کی. اس سے کہا پتر کو وہاں بھیجو جو پتر کا صحیح مستقبل ہے, آخرہ حسنہ فی الدنیا والآخرہ کے بارے میں, اس جگہ پر بھیجو. وہاں پر حسین کا پتر لڑا شہید ہو گیا. لاش اٹھا کے حسین نے اپنے ساتھیوں کی سارے دن میں اٹھائی اور اٹھا کر حسین ابن علی اپنے بچوں کو لے کر آئے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے قاسم کو بھیجا, آپ کا بھتیجا تھا. کہتے ہیں اس قدر خوبصورت تھا قاسم, اس قدر خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے, اس قدر خوبصورت تھے کہ دن کے وقت اگر 14ویں کا چاند دیکھنا تو قاسم بن حسن کو دیکھ لو, اس قدر خوبصورت. قاسم نکلا باہر, راوی لکھتا ہے کہ یزید کے لشکر میں سے ایک نے بڑھ کر رک جاؤ, اس کو قتل میں کروں گا کیونکہ میں دعوے دار بن جاؤں گا کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ حسین کو اگر قتل کیا تو میں نہیں ہوں جس نے قتل کیا. حسن کو قتل کر کے میں دنیا کے اندر نام پاؤں گا. اللہ اللہ اللہ. قاسم شہید ہوا. امام حسین نے اس کا لاشا بھی کٹ کے آیا, اس کو بھی اٹھا کر لے کر آیا حضرت قاسم. اس کے بعد عباس شہید ہوا. آپ نے دیکھا عباس کی جوان مردی کے کیا کہنے ہیں. عباس نے ساری زندگی جب بھی جنگ کے لیے لڑنے کے لیے ہوتے تو حضرت حسن اور حسین کو حضرت علی کسی جنگ میں آگے نہیں جانے دیتے تھے, پیچھے رکھتے تھے, اپنے پیچھے رکھتے تھے. اور عباس کو اور عباس کے بھائیوں کو آگے رکھتے تھے. لوگوں نے کہا یہ بھی آپ کے پتر ہیں, وہ بھی آپ کے پتر ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ میرے پتر ہیں, یہ حسن حسین نبی پاک کے پتر ہیں. یہ شہید ہو گئے, میرے نبی کی آل شہید ہو گئی, میرے نبی کے بچے, اس کا میرے نبی کا خاندان کیسے چلے گا. اب پتر والا معاملہ نہیں علی کہتا, اب نبی اور امتی والا معاملہ ہے. علی نے اپنے پتروں کو یہ سمجھ کر نہیں پالا کہ میری اولاد ہے, علی نے یہ سمجھ کر پالا کہ میں امتی ہوں, محمد رسول اللہ مجھے اپنے بچے دے گئے ہیں. اس لیے اپنے جو دوسری بیوی سے بچے تھے جب بھی جنگ میں بھیجتے تھے کہتے حسن اور حسین کے دائیں بائیں رہنا, کہیں یہ شہید ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے اس کو زخم پہنچے گا. ہاں, جب حسین ابن علی کی جب جانے لگے عباس نے پکڑ لیا, اس سے کہا میں جاتا ہوں, حضرت حسین سے دیکھا نہ جائے. عباس اس وقت حضرت حسن ہی کی طرح کا تھا, آپ کے لیے بھائی تو رہ نہیں گیا تھا, ختم ہو گیا. عباس اٹھا اور نکلا شیر کی طرح, یہ قد اس کا جوان اور لمبا, علم اس کے ہاتھ میں بڑھتا ہوا گیا امام, اور جا کر کئیوں کو قتل کر کے آپ شہید ہو گیا. حسین نے جس وقت عباس کی لاش اٹھائی ہے نا, اس وقت کا کسر تو ظہری, ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. کسی کے بارے میں نہیں کہا آپ نے, ہر لاش اٹھا کر آپ نے خیمہ گاہ کے پیچھے کہا رضن بے قضائے تسلیمن بے قضائے. اللہ حسین تیرے سامنے سر جھکاتا ہے, اللہم تقبل ھذا القربان, اس قربانی کو قبول فرما لا. میں کہوں ابراہیم علیہ السلام آپ نے تو پتر ایک ذبح کرنا تھا, آنکھوں کے سامنے ذبح نہ ہوا. حسین کے سامنے دیکھو کتنے پتر ذبح ہو رہے ہیں حسین کے, تم بیٹوں والے ہو. لاش تو گھر میں بڈھے کی آ جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتی, یہ کن کن کو بڈھا حسین اٹھا رہا ہے, یہ کن کن کو 58 سال کا بڈھا حسین اٹھا رہا ہے, لیکن حق میں کے لیے ایک بھی نہیں آیا. اور اب کیا حالت ہو گئی, حسین نے جب دیکھا کہ سب کچھ لٹ گیا اور اس کے بعد علی اصغر کی باری آئی, پیار کر رہے تھے آپ, کوئی پانی نہیں مانگا امام حسین نے اپنے پتر کے لیے, جھوٹ ہے, آپ نے ایک قطرہ بھی ان ظالموں سے پانی کا نہیں مانگا. پانی کو اس وقت پانی ہی تو آزمائش تھی حسین کی, اور تاریخ بتاتی تم کو یہ کہ جس قدر جن کے پاس پانی تھا اور جنہوں نے پانی پیا وہ سارے ہی مر گئے تاریخ میں, جنہوں نے پانی نہیں پیا پیاسے وہ آج تک زندہ ہیں تاریخ میں. کس پانی کی بات کرتے ہو؟ حسین کو پتا تھا کہ اگر علی اصغر کے منہ میں آج پانی چلا گیا علی اصغر کہاں زندہ رہے گا. اس علی اصغر کو چھوڑا, آپ پیار کر رہے, آخری وقت میں تیر مارا بچے کے یہاں, تیر لگا اور تیر الٹ گیا, حرملہ نے اسی وقت مارا. حرملہ تھا اس کا نام جس نے تیر مارا, بچہ پلٹ گیا, اتنا وزن بچے کا نہیں تھا جتنا وزنی تیر ظالم نے مار دیا. یہاں سے پار ہو گیا امام حسین کے, یہاں نکلا ہے. آپ نے اس وقت آپ نے, میں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اس ظالم قوم کا حال, میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. علی اصغر کی لاش اب کیا ہے, 2 تنہائیاں حسین پر آئی, نہ مالے نہ لشکرے نہ سپاہے.
پہلی تنہائی حسین پر اس وقت آئی کربلا سے پہلے کہ نہ مال تھا، نہ لشکر تھا، نہ سپاہی تھے، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ اب دوسری تنہائی آئی کہ نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے۔ ایسی تنہائی تو حسین کو کربلا سے پہلے بھی اثر نہیں آئی تھی۔ دو تو تنہائیاں حسین کی ازمائش ہے۔ ایک ازمائش حسین کی اس وقت تھی جب وہ پوری دنیا کو حاصل کر سکتا، نہ مالے، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ مال تھا، نہ لشکر تھا، نہ سپاہ تھی۔ حسین چاہتا اس وقت مول لے لیتا، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا، جو چاہتا لے لیتا۔ دوسری تنہائی حسین پر اس وقت آئی کہ نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم، نہ عباس، نہ اب قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے۔ ایسی تنہائی کے آنکھ سے آنکھ کے تارے نہیں دیکھے جاتے، درد سے درد کے مارے دیکھے نہیں جاتے۔ ایسی تنہائی حسین ابن علی پر آئی، اور جب وہ حسین ابن علی پر یہ تنہائی آئی ہے، اب حسین ابن علی کا کیا ہے؟ اب وہ چڑھ رہا ہے، کوئی اس کو چڑھانے والا نہیں۔ اب امام حسین تنہا رہ گئے، خیمے میں آئے، بیبیاں روئیں، آپ نے فرمایا زینب، کلثوم، فاطمہ، کسی کی آواز باہر نہ آنے پائے۔ حسین ابن علی چڑھ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت حسین جاتے تھے جب کربلا میں رن کو، ہے کوئی نہ تھا پاس آپ کے پکڑنے کے توسن کو، کسی نے رکاب پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ سکینہ کھڑی تھی دروازے پہ پکڑے دامن کو، ابے کو جانے نہیں دیتی تھی سکینہ۔ حسین چپ کے کھڑے تھے وہاں پر اپنے بند کو، حسین چپ کر کے کھڑا ہو گیا، ابھی کب کیسے جاؤں، بٹی جانے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر ہے۔ کوئی تنہائیاں امام حسین کے اب گھوڑے پہ چڑھنے کا جب وقت آیا، لکھا ہے شاعروں نے، جدو مراج نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا۔ نبی کو جس وقت مراج ہوا ہے، جبریل علیہ السلام نے براق پکڑایا کہ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں۔ جدو علی خیبر ول چلیا، نبی پاک نے ہاتھ چڑھایا۔ حضور نے جب خیبر پہ علی نے جانا تھا، حضور نے کہا علی گھوڑے پہ چڑھ، براق حضور نبی پاک نے رکاب تھام لی۔ آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا۔ کبھی جبریل اترا تھا اس کے نانے کی پکڑنے کے لیے، کبھی نبی نے علی کو چڑھانے کے لیے باغ پکڑ لی تھی گھوڑے کی، چڑھ اوپر چڑھ کے۔ آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا۔ تنہا ہو گیا حسین جدو اس کا وار حسین دا آیا۔ خیمے وچوں بی بی زینب نکلی، اس منہ تے برقع پایا۔ حضرت زینب نے وہ برقع پہنا ہوا تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ امام حسین جس وقت چلے، آپ نے اپنے سر پہ نانے کی پگڑی باندھ لی اور اپنی وہ ابا پہن لی جو ان کے بابے کے ہاتھ کی تھی، اور اپنے ہاتھ میں ذوالفقار پکڑ لی۔ خیمے وچوں بی بی زینب نکلی جدو انہیں منہ تے برقع پایا، تھم رکاب گھوڑے دی کہندی لے چڑھ امبڑی دے آ جایا، چڑھ میں تیری بہن بیٹھی ہوں، میں تجھے کر سکتی ہوں اس طرح، تو تنہا، تو اپنے آپ کو تنہا کیوں محسوس کرتا ہے؟ بہن تجھے اس وقت چڑھائے گی۔ اور بہن نے چڑھایا، اور جس وقت گھوڑے پہ چڑھایا امام کے گھوڑے پر آپ کو، جنگ کی امام حسین نے، اور ایک نہیں دو نہیں کئی نہیں 20 لوگ اس اوپر چڑھ آئے امام حسین کے اوپر، اور آپ علیہ السلام کے لگے، قریب کوئی نہ آئے۔ اخیر شمر نے کہا پکڑ کے ذبح کر دو، کس کو دیکھتے ہو، لو پنجے، اب خاتمہ پنجتن پاک ہونے کو ہے حسین نہیں، حسین نکلے اب وقت، اور پھر آپ کو نیزوں کے ذریعے سے گھیر لیا، اور نیزوں کے ذریعے سے آپ کو نیچے گرایا۔ مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا۔ امام حسین کا گھوڑے پر آپ کا تن ادھر رہ گیا، سر نیچے، مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا۔ اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا۔ حسین وہاں اکیلا تھا، وہ تو خاک نہیں تھی، وہ تو جنت الفردوس کا در تھا اس کے نیچے کھلا ہوا۔ گرا لیا حسین کو، اور قریب کوئی نہ جائے، سنان نے نیزہ مار کر آپ کو کیا، اور انس بن خولی نے آپ کا سر مبارک شہید کر دیا۔ وہ ابا لوٹی، وہ کبا لوٹی حسین کی، اور اس کی چیزیں وہاں پر لوٹی، جو اس کے نانے کے پگڑی محمد رسول اللہ کی نیچے گری پڑی رہ گئی، حضور علیہ السلام کی تلوار گری پڑی وہاں پر رہ گئی، کپڑے مبارک آپ کے ننگا کر دیا گیا آپ کو، 10 گھڑ سوار آپ کے اوپر چڑھا دیے، 10 ادھر کو جاتے 10 ادھر کو چاہتے۔ وہ تنے پاک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، وہ تنے پاک جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یشمہ ریحانتی، آپ نے سونگ کر کہا ہائے میرے پھول، وہ جس کے بوسوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیں، اب وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، اب اس کی خاک جسم چور چور ہونے کو ہے۔ اب زینب و کلثوم دیکھتی ہیں، اب فاطمہ دیکھتی ہے، اندر سے رباب شوہر کو مرتا ہوا دیکھتی ہے۔ ہائے حوصلہ بیبیوں تمہارے پاک دامنیوں کا کہ تم گھر سے کے اندر سے دیکھتی ہو اور چلاتی نہیں ہو۔ مسلمانوں، دشت و جبل تھرا اٹھے اور صحرا بھی کانپ اٹھے۔ خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا،
ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ اور درود شریف پڑھتے اور رسول پاک کی اولاد کو ذبح کر دیا تم نے ظالموں، اور کہتے ہیں ان کا ذکر نہ کرے۔ تمہاری رفع یدین کی اور آمین کی کتاب میں بھاڑ میں جائے۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اس طرح سے اس کا ذکر کرنا بند کر دیا۔ وہ ایک جسم کے اندر وہی تو ایک جان تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ تم نے کیا؟ اور جیسا کیا وہ پوری دنیا نے پھر دیکھا اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اور خیموں کو آگ لگا لی اور لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد رہ کیا گیا پیچھے؟ شام پڑ گئی، شام پڑ گئی۔ اور اس شام کے اندر پھر پتہ کیا ہوا؟ اس شام کی تنہائیوں میں کون تنہا رہ گیا؟ خیموں کو آگ لگا لی، لوٹ لیا۔ اور یہ اس نے سیر اعلام النبلاء کے اندر واقعہ لکھا ہے امام ذہبی نے بھی، ایک آدمی لوٹتا تھا حضرت بی بی زینب کے خیمے کو، تو روتا بھی جاتا۔ آپ نے فرمایا لوٹ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ کہا بی بی میں لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور تجھے لوٹ کر لے جائے گا، رو اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں تیری مدد نہیں کر سکتا، آ تو گیا تھا میں ساتھ۔ اس طرح کے بھی مجبور لوگ کر دیے جاتے۔ کہ لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ کوئی اور تیرے تبرکات تیرے گھر کو لوٹ کے بے حرمتیاں کرے گا، میں لے کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی تھی۔ آپ یہ دیکھیں خیمہ بطول اور زینب کو لوٹا گیا اور ان بچیوں کو باہر کھڑا کر دیا گیا تنے تنہا، چادریں اتر گئی، نیزوں کی انیوں سے نبی کی ان بیٹیوں کو جنہوں کو کسی نے نہ دیکھا تھا تنہائیوں میں، وہ آج روتی ہے۔ زینب کی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آئے، جب وفات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی تھی نا، حضرت حسن آئے، حضرت حسن نے آ کر کہا ابا جی کیا آپ پر وقت آ گیا؟ تو حضرت علی نے کہا صبر کر پتر صبر کر۔ پھر بعد میں حضرت حسین آ گئے، ابا جی آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ صبر کر صبر کر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت علی کی تکلیف بڑھ گئی، حضرت زینب آئی، حضرت زینب کو روتی دیکھ کر حضرت علی بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا زینب مجھ کو دیکھ کر آج روتی، اس دن تیرا کیا ہوگا جس دن تو تنہا بابے کو نہ پائے گی۔ پتروں کو صبر دیا، وہ زینب کا رونا تو وہ ہے جس کو علی سن کر رویا ہے، اس کا دل پسیج گیا، وہ صبر نہیں کر سکا۔ ان کے ساتھ یہ سلوک ہم کرتے ہیں، اور رات آپ کو تنے تنہا کھڑا اور جلی ہوئی خیمہ، آپ نے بیبیاں کٹھی کر لی سب کو ہیں، اور وہ اپنی مال و دولت اکٹھا کر فیصلے کر رہے ہیں کیا، اور اپنے شہیدوں کو دفنا رہے ہیں۔ شہید بنائے انہوں نے امام حسین اور اس کے لشکر میں سے کسی بندے کو انہوں نے نہ غسل دیا نہ کفن دیا، ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ حضرت زینب وہیں پہ کھڑی تھی اور بچوں کو اکٹھا کر کے عورتوں کو اکٹھے کر کے تنے تنہا ننگے سر آپ اپنی الامان الحفیظ الامان الحفیظ آوازیں لگائے اپنے بچوں۔ اور وہ کہتے شاعر نے یہ نقشہ کھینچا کہ جس وقت امام حسین شام پڑ گئی غریبوں کی، ان کے اوپر شاہ کہتے شام غریبہ سننے نہ جاؤ، کیا نہ کریں۔ وہ شام غریبہ جو غربت اور جو تنہائی ان پر آئی ہے وہ کوئی کم تھی؟ شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، شاعر نے اس نے ایک نقشہ ایک پیرایا بنایا صرف دل نکالنے کے لیے، بھی نکلو سوچو تو صحیح اس وقت کیا ہوا ہوگا۔ کہتے ایک گھوڑ سوار حضرت زینب نے دیکھا چلا آ رہا ہے، تمثیل بنائی اس نے کہانی، کہتا چلا آ رہا ہے گھوڑ سوار، اپنے ذہن میں سوچتا نا کہ حضرت علی اگر ہوتے جس نے بدر اور احد جیسے مکانوں کے اندر سب کو لٹ دیا، آج اس کے سامنے بچے لٹتے ہیں اس طرح۔ گھوڑ سوار کہتا آیا شاہ وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حسین وہ حفاظت خیام۔ وہ کہتا وہ کربلا کی رات آئی، وہ رات تھی اور زینب اکیلی وہاں بیچاری بیٹھی ہوئی تھی، بڑھاپے میں، زینب بھی کوئی چھوٹی نہیں، 56 سال کی زینب نبی پاک کی گود میں کھیلتی صحابیہ ہے۔ وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب شاہ بیٹی علی کی، غیظ میں سوئے فرض پھر وہ بڑی۔ ایک شاہ سوار جس وقت آیا تو وہ اس کے چہرے پہ نقاب تھا، علی نے کی بیٹی نے کہا ہٹ جا، ہٹ جا ادھر، خبردار تو ادھر بڑا، یہ مسلمانوں کی اہل بیت رسول کی بیٹیاں ہیں، ادھر نہ آنا، ہماری عزت کی ہم اپنی حفاظت کر۔ لکڑی جلی ہوئی تھی آپ کے ہاتھ میں خیمے کی، اور وہ جلی ہوئی لکڑی کے ذریعے سے حفاظت کرتی، جس کے باپ نے ذوالفقار پکڑ کر اسلام کی حفاظت کی تھی، آج اپنے اسلام سے بچنے کے لیے وہ آج اپنے اہل بیت کو بچا رہی ہے۔ یہ اسلام پہ کڑا وقت نہیں تو اور کیا ہے۔ الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے، پیشے نگاہ زینب مظلوم تھے علی، علی کھڑے تھے کہتی جب اسے نقاب الٹی، ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ زبان پہ فریاد آ گئی۔ اور انہوں نے کہا جب دیکھا کہ یہ تو میرے ابا جی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے خیالوں میں ابے سے کیا اظہار کر رہی ہے۔ تیری آل مان دی حکالو بچڑا جدو وچ نجف دے گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو کہا کہ ابا جی آپ
اس نے کہا تیری آل امان دی حکالو بچڑا، یہ تو بلند آواز سے پکاری آل امان الحفیظ، میں نجف میں اپنی قبر میں تڑپا، تیری آل امان دی حکالو بچڑا جدو وچ نجف دے گئی ہے، میں سمجھ گیا مر ویر گئے، ہن پہرے دندی پئی، میں سمجھ گیا مر ویر گئے، ہن پہرے دندی پئی۔ یہ عورت کی آواز جو مجھے وہاں کربلا کے اندر پہنچی ہے، مجھے میں سمجھ گیا مر ویر گئے، ہن پہرے دندی پئی۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے، جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے باس اور کوئی تھا نہ پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام فلک لرزہ پہ جہاں تھے اس وقت آپ کہاں تھے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، جب میرے سامنے میرا کنبہ کٹ رہا تھا اب آئے تھا، جب لوگ بچا کے لے گئے شہداء، جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے بس ایک تمنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے لگتے تھے تماچے، کیا حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مستر، اب آئے ہو بابا، رباب دیکھے مجھے کہ میری بچی کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا، زین العابدین کے نیچے سے بستر کھینچ لیا، ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ بیمار تو پڑا ہے وہ اٹھا جا نہیں رہا، جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے، آپ آ گئے ہوتے نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا، ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، کہا آج رات یہاں مہمانوں کی طرح کاٹنی پھر صبح ہمیں پکڑ کے لے جانا انہوں نے، ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا، شاہد رخ حیدر پہ بکھرے جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا، یہ ظلم کی وہ داستان شاعر رقم نہ کریں، مرثیے نہ لکھیں، نوحے نہ لکھیں، مجھے بتائیں نا کیا کریں، اور بعد کے درباروں میں لے جا کر کھڑی کر دی گئی ہیں جی، اور سب کے لاشیں لے کر گئے، اور جاتے وقت ایک لاشے کو اس طرح مارا، اور یہ اصغر کا لاشا نیزے پہ چڑھا دیا، حسین ابن علی کا گلا کاٹ کے اس کے بچوں کے گلے کاٹ کے آگے آگے سر جائے، اور زینب باندھی ہوئی جائے، رسول پاک کی بیٹیاں باندھی، بے غیرت اور بے حیا مسلمان معاشرہ، آپ کہتے ہیں مسلم معاشرہ، رسول پاک کی بیٹیاں باندھ کر لے گئے، آگے آگے بہنوں کا دیکھیں، آپ بتائیں تو صحیح، آپ کے گھر سے جنازے اٹھتے ہیں آپ روتے نہیں، اور زینب کے بھائیوں کے بیٹوں کے پتروں کے بتیجوں اور بھانجوں کے جنازے اس کے سامنے سر کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں، آپ کو غیرت نہ آئی؟ یزید ابن زیاد ظالم کے پاؤں میں، بخاری کے اندر یہ جاہل ملانے وہ عبد الرحمن مکی پوچھتا ہے امام حسین کا سر کب کاٹا گیا، میں کہا بخاری پڑھ، بخاری کے اندر لکھا ہے، تو تیرے اندر بخاری پڑھنے کی استطاعت نہیں، تو رفع دین والی اور لمبی ٹانگیں کھولنے والی پڑھتا ہے، یہ نہیں پڑھا کہ کٹ کے حسین کا سر ابن زیاد کے قدموں میں آ کر اسے چھڑیاں ماری امام حسین کے، کہاں وہ اہل حدیث شیخ سعید الفت چلا گیا جس نے گلدستہ الفت لکھا، اس نے کہا تو ویکھدا اللہ کو پکار کر کہتا تو ویکھدا رہا اڑیک لا کے، بڑا حوصلہ سی کردگار تیرا، آج تیرے اس چہرے تے شمر چھڑیاں مارے جنہوں چومدا رہا سی یار تیرا، اللہ تیرا حوصلہ تھا کہ تو نے اس بندے سے سنا، اور باندھ کر لے گئے، کٹا ہوا سارا آپ کا بخاری شریف کے اندر ہے، کٹ کے وہاں پر سارا آیا امام حسین کا، اور 72 کو گلیوں گلیوں محلوں محلوں گھما دیا، اب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی داستانیں نہ بیان کریں، کس طرح داستان ہے، اور پھر لے گئے ان کو سب کو باندھ کے یزید کے دربار میں، 1600 کلومیٹر اہل بیت رسول کو سفر کرایا گیا، 1600 کلومیٹر 1600 کلومیٹر لے کر گئے باندھ کر اہل بیت رسول کو،
یزید کے دربار میں، کہتے ہیں یزید کے دربار میں کہ اس نے چادریں دے دی، اس کا مطلب ہے یزید کے دربار میں جب پہنچے ہیں 1600 کلومیٹر نبی کی بیٹیوں کو بغیر پردے کے اور بغیر دوپٹے اور عبائے کے وہاں تم نے پھراتے رہے ہو۔ یہ تو اس ظالم نے بھی لکھا ہے، صلاح الدین یوسف نے اپنی کتاب کے اندر، کہ یزید نے ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کو کپڑے اور دوپٹے دیے وہاں پہ۔ انہوں نے کہا، بی بی زینب نے کہا تیرے گھر کی لونڈیاں اور باندیاں سر پہ دوپٹے لے، ہم اہل بیت رسول ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ چند دن رکھنے کے بعد اس نے لے گئے، پھر اس کے بعد پھر اور گئے، جب جس وقت قافلہ گیا واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گیا نا قافلہ، لٹا حسین وہیں سے تھا، وہاں سے جب چلا تھا، بھرا ہوا گھر تھا زینب کا۔ زینب اب واپس آ رہی گھر کے اندر، گھر میں کوئی نہیں ہوگا، اب کوئی نہ ہوگا پاس، اب آئے ہو بابا، ہیں فریاد محمد صلی اللہ سر ننگے زہرا جائیاں نے، کر آخر سردہ فاطمہ دا اے ویکھن ایک سنائیاں نے۔ اللہ کے نبی آپ پر فریاد ہو حضرت زینب کا، دکھڑا لکھا پنجابی شاعر نے، اس نے کہا فاطمہ کا آخری گھر تھا، وہ جو آخری گھر فاطمہ کا جلا ہے، وہ کہتی وہ گھر وہ کربلا کا گھر تھا، خیمہ نہیں تھا، وہ فاطمہ کا گھر تھا۔ فریاد محمد صلی اللہ سے ننگے سر جائیاں نے، کر آخری سردہ فاطمہ دا اکھی ویکھن موت ستائیاں نے، خالی گھوڑا شادہ آیا، پگ پاک رسول دی لے آیا، کر کیرا پٹن والے پایا، وارس رج رج کر لائیاں نے، او دا وارس کوئی نہیں آیا، او دا پاسا کسے نہیں پرتایا، او دا لاشا کسے نہیں چایا، جس نے سب دیاں لاشاں چاہیاں نے۔ اور امام حسین نے سب کی لاشیں اٹھائی، امام حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ رہ گیا، او دا وارس کوئی نہ آیا، او دا پاسا کسے نہ پرتایا، کسی نے نہ کفن دیا، نہ ہلایا، نہ غسل دیا، او دا لاشا کسے نہ جایا، جس سب دیاں لاشاں جائیاں نے۔ دو تیاں شال و لاکھ دیاں، آیت کلام پاک دیاں، دو بیٹیاں تھی زینب اور کلثوم، وہ نبی پاک کی بیٹیاں تھی، دو تیاں شال و لاکھ دیاں، آیات کلام پاک دیاں، پاک سرتے چتنا خاک دیاں، تانے دیاں ہن دین دہائیاں نے، فریاد صلی اللہ سر ننگے زہرا جائیاں نے۔ سر ننگے نبی پاک کو فریاد کی بچیوں نے کہ ہمارے سر ننگے ہو گئے۔ کوفے آکھے سکینہ جاواں میں، پتہ مسلم دا جے پاواں میں، ان رو رو حال سڑاواں میں، مینوں شمر چپیڑا لائیاں نے، سر ننگے زہرا جائیاں نے۔ لیا روزے رسول تے گھیرا پا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑی ہو گئی نا آ کے ساری۔ لکھا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کہ جب قافلہ واپس آیا نا تو ایک بچی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ماذا تقولون ان قال النبی لکم، تم اس وقت رسول پاک کو کیا کہو گے؟ ماذا تقولون وان قال النبی لکم ما لکم وانتم آخر الامم، تم نے کیا کیا میرے بچوں کے ساتھ جب میں تمہیں اپنے بچے چھوڑ کر آ گیا؟ بادی اطرتی بے افتق، میرے بچے جو تمہارے پاس تھے، منہم زرج السارا و منہم زرج السم، ان میں سے کچھ قیدی بنا لیا اور کچھ تم نے خاک میں وہاں پہ لٹا دیا۔ اگر رسول خدا قیامت کو پوچھے یہ جواب دو گے؟ لیا روزے رسول تے گھیرا پا، کیتا بیبیاں نانے دعویٰ ویلا، اسی چدراں دتیاں راہ خدا جہاں دتیاں ساڈے سائیاں نے، سر ننگے زہرا جائیاں نے، اج سر ننگے زہرا جائیاں نے۔ آ گئی نبی پاک کو نے سنائی، آ کے اسی روزے پہ کھڑ، جس روزے پہ آپ رہتے ہیں نا، آپ جاتے، اس روزے کی داستان ہے، اس کے ساتھ والا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب کا گھر ہے، اس میں سے کبھی زینب کی صدا سنو، اس میں سے رباب کی صدا سنو، اس میں سے فاطمہ بنت الحسین کی آواز سنو، جس روزے کو کہتے ہیں نا ہمیں روزہ رسول دیکھنا ہے، اس کے ساتھ والا دروازہ پچھلا جا کر دیکھو، وہاں روتی ہوئی زینب داخل ہوئی ہے، نکلتا ہوا حسین داخل، روندی شام غریباں آ گئی یہ ہے، کالی رات بن وچ آ گئی یہ، پیرا دیون والی قبر آ گئی یہ، پتر شاہ نجف بیڑیاں لائیاں نے، روندیاں زہرا پاک دیاں جائیاں نے۔ یہ تو قیامت آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا سناؤں، لیکن اللہ نے پھر قرآن مجید میں کہہ دیا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں اپنے سر جھکا دیتے ہیں، حسین ابن علی جیسے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہی تو وہ ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، گویا انہوں نے ایک مضبوط رسی اللہ کی توحید کی پکڑ لی ہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کے نزدیک ان کے سارے امر پیش ہو جائیں گے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ حسین نے یہ سفر کس لیے کیا؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو سارا واقعہ لگا کے 1.5 گھنٹہ سنایا کہ آپ کو پتا چلے کہ ہم یہ قصے اس لیے نہیں، بات
کہتا ہے یہ جو گاہے گاہے باز خاں ایک قصہ ہے پارینہ را، بار بار اس قصے کو دہراتا رہے، شاید سال کے بعد تیرے اندر حمیت اور غیرت جاگے تو کوئی کوشش کرے۔ امام حسین نے دینی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ کوششیں کی، یہ سارے کام کیے، یہ دکھڑے کیے۔ آپ اور میں فجر کی نماز کے لیے مسجد آباد نہیں کرتے، ہم نے ریاست آباد کیا کرنی؟ ایک ریاست جو اسلامی اصولوں پر قائم ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے اسلام قربانیاں، ہم یہ مسجد آباد نہیں کرتے۔ فجر کی نماز جب تک نہیں ہوگی، میں آپ کو صاف بات بتا دوں، آپ مسجدیں نہیں بھریں گے۔ آپ قصہ حسین سن لیں، یہ قصہ حسین الٹا قیامت کی آپ کے لیے باعث عذاب ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میری مسجدیں ویران تھیں، دین کو ضرورت تھی، تم لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنی راتیں فیس بکوں پر اور ادھر ادھر ایموں کے اوپر اور پوسٹیں شیئر کرنے میں گزار دی۔ اس لیے میرے عزیزان گرامی، میرا یہ آپ سے کہنا ہے کہ واقعے کو یاد رکھیں، سنیں، اور جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی وہاں امام حسین نے کیا، ان کو کیا پتا، ان کو کہہ دیں بھائی جان آپ کو اتنی عقل ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ ساری بنیادیں لا الہ کی ہے جس کی بنیاد پر حسین ابن علی نے یہ سارا کام کیا۔ یہ جو ہے نا، یہ جتنے اٹھتے ہیں ان کو کچھ فکر نہیں، ان کو ایک بندے کی فکر ہے صرف کہ حضرت معاویہ اگر اس کے بیٹے کو کچھ نہ کہیں، باقی جس کو مرضی، اور کیا ہے باقی سب لوگوں نے اور لوگوں پہ ظلم ڈالنے ہیں کہ یہ عبید اللہ نے کیا تھا جی، فلانے نے کیا، جنہوں نے کیے کام شروع ان کا کچھ نہیں۔ تو بھائی جان نہ سنائیں، ہم تو یہاں پر سنانے والے ہیں، پہلے استاد مرحوم سناتے تھے، اب ہم سنانے والے ہیں، قصہ سناتے رہیں گے حسین، تیرے پیچھے ہم چلتے رہیں گے۔ اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام جس نے پھر پی لیا شہادت کا جام، بس ہمارا اس پہ لاکھوں سلام، اور ان خاک نشین کربلا والوں پہ سلام جنہوں نے بعد میں اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ زینب چپ نہیں رہی، زینب کا بیٹا بھائی بھتیجا زین العابدین چپ نہ رہا، فاطمہ بنت الحسین چپ نہ رہی، حضرت ام کلثوم بیٹی جو تھی وہ چپ نہ رہی، حضرت بی بی رباب چپ نہ رہی۔ لوگوں نے آ کے داستانیں سنی کہ بھی آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ کہتے ہیں یہ ایک بیٹے یہاں پہ بڑے بڑے نہ کہے جی آپ کربلا میں کیمرے لگا کے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اللہ کی ملاقات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرش پر ہوئی ہے، تو تم لوگ کیمرے لگا کے وہاں بیٹھے تھے بھی حضور نے وہاں یہ باتیں کی، اللہ نے یہ سنی۔ زمین پر تو چلو صحابہ کرام پھر رہے تھے، اور شب معراج کوئی صحابی نبی کے پاس کے ساتھ اوپر گئے، وہ تم تک کیسے پہنچ گیا؟ وہ بھی راویوں نے پہنچایا نا، تو ہمارے تک بھی حضرت زینب نے پہنچایا۔ اور آپ کو پتا ہے اس کی سندیں کیوں نہیں ٹھیک ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ اتنی پابندی لگا دی تھی کہ ایک وقت آ گیا کہ امام جعفر الصادق کے گھر میں ایک آدمی آ گیا، اس نے آ کے امام صاحب کو نا کہا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور اتنی بات کہہ کے نا اس نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کے بابا کیسے شہید ہوئے؟ بس یہی بات آپ نے پوچھی۔ آپ نے جب اس کو قصہ سنایا تو گھر کی عورتیں بھی جو ہے نا اکٹھی ہو گئی، وہ بہت ان کے گھر میں امام حسین کے گھر میں روئی سارے مل کے، اہل بیت آپ ہی بیٹھ کے رو لیتے تھے بیچارے، حکومت نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی، تو آس پاس کے لوگ کھڑے ہو گئے بھی پتہ نہیں میت ہی ہوگی ان کے گھر میں، کوئی بندہ مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا خیر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں وہ بچی کی طبیعت خراب تھی، وہ اس کی وجہ سے نا عورتیں ذرا کمزور دل کی ہیں، اس کی وجہ سے وہ رو پڑی، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ قصہ سنانا مشکل تھا، جیسے آپ کے دور میں جو قصہ سناتا ہے وہ شیعہ رافضی ہو جاتا ہے، مولوی اسحاق رافضی، اتنی گالی پڑتی مرنے کے بعد بھی مولانا صاحب کو کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، اور مجھے تو اسپیشل لکھ کے بھیجتے ہیں نا، تیرے استاد جی نے بیان کیا۔ الحمدللہ یہ گالیاں سننا قیامت کے دن ہمارے لیے بڑا فخر ہے۔ میں اور میرے استاد جی جا کے اللہ کو کہا یا اللہ نامہ مال اللہ ہمارا کھولی، ہمیں جو گالیاں دی نا انہوں نے وہ گالیاں نکال کے دیکھ کہ کیا ہماری گالیاں ہمارے نامہ مال میں کس لیے ہم نے کھائیں؟ اس لیے کھائیں کہ ہم نے تیرے نبی کی، صرف تیرے نبی نے کہا تھا کہ میرے پتر کے ساتھ پیار کریو، جس نے میرے ساتھ تیرے نبی کی، اور نبی پاک صلی آپ کہتے یہ او بھائی داڑھی رکھنی سنت، نماز پڑھنی سنت، رفع یدین سنت، سب کچھ سنت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حسین میں رونا بھی اس کے غم میں سنت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا جس وقت امام حسین شہید ہو گئے تو سوئے ہوئے تھے، اچانک انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، یہ لکھا ہے انہوں نے، وہابیوں نے لکھا ہے، اور مشکات شریف کی صحیح حدیث ہے یہ، اور جا کے کھلوا لیں، اسی نے لکھا ہے، اسے حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنی عربی تفسیر سارا لکھا، اردو میں لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو، حافظ زبیر علی زئی نے اس کے اوپر پوری کتاب فصل لکھی، وہ پڑھے آپ اس کے اوپر، بحثیں چلی ہیں، رسالہ تھا یہاں شہر کے اندر، مولوی ملاڑا مانتا نہیں تھا، اس نے زور لگا کر منایا بھی کیسے نہیں مانتا ان روایتوں کو، اس میں لکھا کہ رسول پاک ابن عباس جن کو رسول پاک نے دعا دی تھی نا، حضور کے چاچے کا پتر، کہ اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر سکھا دے، وہ سو رہے تھے، ایک دم اٹھے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے، کیا ہوا بجی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پتر رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی، اشعثا و اغبرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے، اغبرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی پڑی ہوئی، حضور رو رہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان حضور پاک، آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے پکڑ کر کہا ھذا دم الحسین و صحابہ، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون میں صبح سے کربلا سے اکٹھا کر رہا ہوں اور شیشی میں ڈال رہا ہوں کہ نیچے نہ گر دے پائے۔ جس واقعے پر محمد رسول اللہ روئے، تمہارے دل سخت ہو جائیں، ظالموں تم پر خدا نے کساوت قلبی نازل کر دی۔ حسین وہ بچہ ہے کہ جس دن پیدا ہوا اس دن بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضور کو فرشتے نے آ کر بتایا خوشیاں مناتے ہو، یہ تو شہید کر دیا جائے گا کربلا کے میدان میں۔ حسین کو جب اس کے باپ علی لے کر جا رہا تھا عراق میں، تو وہاں پر حضرت علی رو رہے تھے، تو حضرت حسین نے پوچھا ابا جی کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے تیرے نانے نے پتر بتایا تیرا پتر کربلا کے نزدیک مارا جائے گا، اور فرمایا اسبر یا ابا عبداللہ بفت الفرات بشت الفرات، اور میرے پتر فرات کے کنارے کھڑا ہو جائیں، صبر کریں، اس وقت ایمان نہ ڈول جائے تیرا، اس وقت یہ نہ کریں کہ چند بوندوں کی خاطر تو ان لوگوں کو ایمان ہی بیچ دے۔ اسبر یا ابا عبداللہ، اسبر یا ابا عبداللہ، 3 دفعہ لیے مرتد۔ وہ ہے جس کی پیدائش پر خوشیاں نہیں، جس کی پیدائش پر نبی رویا، اس کی ماں فاطمہ روئی، اس کا باپ علی رویا، اور جس وقت صحابہ کرام نے اس کو رخصت کیا جو منع کرتے تھے وہ بھی روئے، اور جس وقت زینب نے کلثوم نے باہر نکالنا تھا اس وقت جب روئی نا امام حسین نے تلوار صاف کی تو زینب روئی۔ امام حسین نے کہا ہے دنیا تو کس قدر بے وفا ہے کہ تو نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی جس نے تیرے ساتھ پیار کیا۔ تو وہ حضرت زینب روئی، وہ شعر پڑھنے سے سمجھ گیا اب حسین نہیں رہا۔ تو انہوں نے اندر پوچھا زینب کیوں روتی؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہا بھائی پہلے ابا بھی مر گیا تھا اور بھائی بھی مرا تھا حسن، مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا، مجھے پتا ہے کہ اب تو بھی مر جائے گا، اب اس لیے روئی کہ اب رہ ہی کوئی نہیں جانا زینب کا۔ انیس 100 زخم ہیں تنے چاک چاک پہ، امام حسین کے جسم کو چھید کے رکھ دیا۔ انیس 100 زخم ہیں تنے چاک چاک پہ، زینب دیکھ نکل حسین تڑپتا ہے خاک پہ۔ زینب دیکھنے کو رہ گئی ساری۔ اللہ کا رسول رویا اس کے اوپر۔ عاشورے میں حسین کو یاد کر کے رونا نبی کی سنت ہے۔ داڑیاں بڑھاتے جاؤ، شلواریں اوپر کر لو، جی جہنم میں جانی ہے، آمین کہنی اونچی سنت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا سے سنت نبی کی یہ بھی ہے کہ حسین ابن علی پہ رویا جائے۔ غم حسین دنیا کا وہ غم ہے جو ہر غم بندے کو کمزور کر دیتا ہے، ہر غم کمزور کرتا ہے۔ غم حسین وہ غم ہے جو بندے کو طاقتور کر دیتا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرأت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ عام غموں میں سے غم ہے، اس لیے اپنے نبی کی پیروی میں نبی کی فتح، اگر نبی قرآن کا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ چاہتے اگر تو اللہ کے تیرے ان سے پیار کرے فاتبعونی، تیری اتباع کرے۔ اتباع نبوی میں رونا سنت ہے۔ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہی بیان کرتے رہتے ہیں، ادھر رحمت ہی بچے کو بوسے دینا، اور ایک دن امام حسن نے کہیں بلند سے پانی مانگ لیا، روئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی سے پانی دیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جی لگتا ہے آپ کو زیادہ پہ، آپ نے فرمایا اے فاطمہ نہ رلایا کر، جب تو ان کو رلاتی ہے مجھے اذیت ہوتی ہے ان بچوں کو، جو یہ مانگتے دیا کر اس کو فوری طور پر۔ تو جنہوں نے حضرت کو رلایا ہو، آپ ان کے ناموں، آپ ان کے ساتھی بن رہے، ان کے رشتہ دار ہیں آپ کے، اور رشتہ نبی سے جوڑو، نبی کے پتروں سے جوڑو جنہوں نے تمہاری خاطر دکھ اٹھائے اور جانیں دے دی ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ فرض ہے، چھوڑ دے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں ایک ایک لفظ کا میرے تحقیق کر لی۔ میں تو اس کے لیے ایران چلا گیا تھا، میں نے کہا یہ قصہ دیکھنا ہے ایران میں جا کے، یہ کیا ہوا امام حسین کو، چھوڑ کے اپنا گھر چلا گیا۔ میں نے کہا نہیں، پتہ کرنا ہے اگر یہ سچ اور حق ہوا تو میں نے اس کے ساتھ جان دے دینی، اسی کے اوپر زندگی۔
استاد جی نے کہا جا کے پھرو دیکھو تم کہاں کہاں پر، ایک ایک لفظ پڑھ کر دیکھا، یہ تو قصہ ہی رہ گیا، اور اس کے لیے وہ روایت جھوٹی ہے، یہ روایتوں سے کام نہیں بیٹا چلنا، روایت اتنی کافی ہے کہ اس کی پیدائش پہ بھی نبی رویا، یہ بھی صحیح روایات سے اس کی وفات پہ بھی نبی رویا، بس ختم۔ جس کے وہ پھول سا جس چہرے پہ رسول پاک جب دیکھے نا، حسین کو دیکھتے ہوں گے، رسول پاک کی تھکن کہہ رہے، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے سفر سے اور غزوے سے کسی سے جب واپس آتے رسول پاک سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، اپنے گھر نہیں جاتے حضرت ام عائشہ صدیقہ کو نہیں، پہلے فاطمہ کا، فاطمہ جی ابا جی بھاگی ہوئی آتی ہے اندر سے، کہاں ہے حسن کہاں حسین، دونوں کو چومتے پیار کرتے، پھر اس کے بعد اپنے گھر جاتے، اور جب گھر سے نکلنے لگتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ملنے کے بعد آخری دفعہ پھر فاطمہ کے گھر میں جاتے، آخر میں اس کے گھر سے نکلتے تاکہ ذہن جاتے میں بھی فاطمہ کا ذہن رہے، آتے میں بھی فاطمہ کا ذہن۔ آج نا بی بی فاطمہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ بخاری میں کہتی رسول پاک جب بی بی فاطمہ داخل ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، دوش مبارک سے کملی مبارک اتار لیتے، زمین پر بچھا دیتے، فاطمہ ابے کا متھا چومتی، ابا فاطمہ کا متھا چومتا۔ بضعۃ منی، علی نے کچھ ظلم کیا تھا؟ علی نے اتنا ہی کہا تھا دوسری شادی کرنی حلال ہے، شادی کرنی تھی جائز ہے، رسول پاک نے کہا علی میری بیٹی کے ساتھ سوکن نہ لے کر آئی، اگر تو نے لانی ہے نا فاطمہ کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، میں اپنی تھی کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر ہے فاطمہ، جس نے اس کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، جس نے اس کو خوش کر دیا اس نے مجھ کو خوش کر دیا۔ علی نے اسی وقت ارادہ ترک کر دیا، بی بی فاطمہ کی زندگی میں شادی نہیں کی علی نے، کوئی حرام کام تھا؟ نبی نے کہا میں اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرتا، پر تو میری بیٹی کو بھائی چھوڑ دے، میری دی بے سکون ہو گئی نا۔ تو جس نے فاطمہ کے پتر کو ذبح کر دیا، آپ کہتے ہیں میں اس کا ساتھ دے دوں؟ جس نے فاطمہ کے پتروں کو زہر پلا کے اس کے جگر کے ٹکڑے تھال میں اور اس کو اس کے نانے کے پاس دفن نہ ہونے دیا، امام حسن کو ان کے نانے کے پاس دفن نہیں ہونے دیا، کہا جا کے باہر پھینکو، تم نے عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا، ہم نے اس کو نہیں ہونے دیا تھا۔ ظلم نہیں چھوڑنے، حضور پاک کو دکھ نہ پہنچائیں، بس جس نے نبی پاک کو معمولی ایذا دی نا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، باقی کچھ نہیں۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا اور میری آل سے محبت کرنے والا میری شفاعت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ عرش کے سائے کے نیچے جہاں مجھے جگہ مل لی نا وہاں حسن، حسین، فاطمہ اور علی میرے ساتھ اکٹھے میرے گھر میں رہیں، میرے ساتھ اللہ کے پاس وہاں پہ اکٹھے رہیں، میں کبھی ان سے۔ اور فرمایا کوئی آدمی کتنا ہی خانے کعبے میں ملتزم اور حجر اسود کے درمیان عبادت کرے، اگر میری آل اولاد کا اس کے دل میں بغض ہے، اس پہ جہنم حرام، جنت حرام ہو گئی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑے حاجی نمازی متھے پہ محراب بنے ہوں گے، نہیں، آل سے پیار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ نبی کی آل بلا وجہ کی آل کا پیار نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے نبی کو اللہ نے بتایا ہوا کہ قربانیاں اتنی دے دینی کہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہونی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سچی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر گہرے مقام کے اندر جگہ عطا فرمائے، ہمیں ان کے اسوہ حسنہ سے نہ ہمیں رافضی بنائے نہ ہمیں ناسبی بنائے، ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی سچا بنا کر اپنے اہل بیت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے وہ سچے صحابہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے قربانیاں دی اور جنت الفردوس میں وہ آپ کے ساتھی ہوں گے، ہمیں ان کے ساتھ شمار فرمائے۔ آپ کے پیارے پیارے حسن حسین دونوں کے ساتھ ہمیں قیامت کے ان کے دامن میں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں وہ جو قاتلین، یہ امام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں قاتلین حسین اور حسین کے قتل پر جو راضی ہوئے ہیں اور جو اس کے ساتھی ہوئے ہیں، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور نفرت کا اعلان کرتے ہیں، ہم صرف اپنے امام حسین کے ساتھی، ہمیں انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نے دیکھی کربلا خون میں نکھری ہوئی، پیاس میں بھیگی ہوئی، خاک میں لپٹی ہوئی، کہہ رہی تھی لا الہ، میں نے دیکھی کربلا۔
اللہ کی خاطر جانے دی سب نے. بہتا دریا سوکھا دیکھا, پانی کو بھی روتا دیکھا, اشکوں کی تھی موج رواں, کہہ رہی تھی لا الہ, میں نے دیکھی کربلا. خیموں میں تھی آگ لگی, بھوکے پیاسے آل نبی, بچے بھی تھے جن کے جری, شبیر بولے مرحبا, میں نے دیکھی کربلا. صابر تھے شاکر بھی تھے, اکبر تھے اصغر بھی تھے, عباس قاسم ہر ہی نہیں, جبریل بھی تھے حیدر بھی تھے, سب کہہ رہے تھے لا الہ, میں نے دیکھی کربلا. روئی ذوالفقار وہاں, ننھی سی تھی قبر جہاں, علی اصغر کی چھوٹی. روئی ذوالفقار وہاں, ننھی سی تھی قبر جہاں, جھولے میں بولا بے زباں, بابا میں ہوں شیر جواں, میں نے دیکھی کربلا, کہہ رہی تھی لا الہ. حیدر کی بیٹی بھی لڑی, منہ تکتی رہ گئی فوج کھڑی, تخت و تاج پہ ٹوٹ پڑی, شام کے بازاروں میں چلی, کہہ رہی تھی لا الہ, میں نے دیکھی کربلا. امام زین العابدین فرماتے ہیں حضرت زینب جو میری پھپھی تھی, 1600 کلومیٹر کا جب بازاروں میں سفر طے کیا, انہوں نے اس میں بھی دوران سفر اونٹ پر اپنی تہجد قضا نہیں کی, تہجد نہیں قضا ہوئی. بی بی زینب تہجد پڑھتی رہی, اس نے نہیں دیکھا سر پہ میرے بال ہیں کھلے ہیں کیا ہے, تہجد اپنی ادا کرتی رہی. یہ ان کے جنگ لڑی ہے انہوں نے عمل کے ساتھ, زندہ رہے ہیں وہ عمل کے ساتھ. جس وقت جنگ ہو رہی تھی تو امام حسین نے اچانک دیکھا ہے ابو سمامہ آئی دیا, اسے کہا یا امام, آپ نے فرمایا جی, کہا ظہر کا وقت ہو گیا, سورج ڈھل رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے, تم نے کیسے وقت میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا کہہ دیا, چل کھڑا ہو جا آگے. وہ کھڑا ہو گیا. ہاں جی, امام نے نماز اسی وقت, آدھے ساتھیوں کا جنگ کرو, آدھے میرے پیچھے نماز پڑھو. بس نماز آپ نے شروع کر لی, نیزے تیر چلائے ظالموں نے وہاں پر. وہ 2 بندے آپ کے شہید ہو گئے, لیکن نماز کہتا گولیاں چلتی رہیں, حق ادا ہوتا رہا. امام حسین اللہ کو یاد کرتے, یہاں نہ کسی کو نماز کی فکر ہے. ہاں جی, کھائی جاتے ہیں امام حسین کے نام پر, پی جاتے ہیں. ہاں جی, کوئی پتہ نہیں ہے. بے عملوں کے امام حسین نہیں ہیں, انہوں نے اپنے عمل سے ساتھ. تو یہ امام حسین نے آخری وقت میں بھی اپنا دیکھا. آپ کے لیے اس کے اندر نمونے ہیں, شاعروں نے اس کو زندہ رکھا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ جو تھوڑا بہت قصہ آپ تک آ گیا ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس وقت کی جو حکومتی پابندیاں تھیں نا, اللہ معاف کرے اللہ. آپ کو میں بتاؤں, یہ بخاری مسلم کے اندر ہی امام بخاری اور امام ابو داؤد جیسے لوگ بھی جب لکھتے ہیں نا, تو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ سے فلانے نے بیان کیا کہ فلاں نے یہ غلط کام کیا, فلاں لکھتے ہیں. کیوں؟ اس وقت ایسے نام لکھنے بہت بڑا گناہ تھا. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو لگ بٹھا کے نا نسخے کے اندر بتا دینا کہ نیچے لکھ لے فلانا بندہ تھا, وہ مغیرہ تھا جس کا نام میں نہیں لکھ سکا. اس قدر سختی تھی. آپ کہتے کربلا بنا ہمیں دکھاؤ جی, دکھاؤ. یہ تو کوئی محدثین جب لکھتے تھے حدیث تو اس کے اندر کہہ دیتے تھے کربلا کے دن یہ ہوا, ایسا لکھ جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کربلا ہوئی ہے. ہررا کے دن ایسے ہوا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے مدینہ شریف پہ حملہ ہوا ہے. ہاں جی, ابن زبیر کے دور میں خانہ کعبے کو آگ لگ گئی تاکہ پتا چلے کہ یزید نے خانہ کعبے پر حملہ کروایا ہے. اور یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبے کا جو غلاف تھا وہ اس کو آگ لگ گئی اور خانہ کعبہ گر گیا نیچے زمین پر. یہ مسلم شریف میں لکھا ہے. ایک دفعہ یہ دارالقرآن سے مجھے ٹیلی فون آ گیا, وہ جی آپ کہتے ہیں یہ ایسی بات مولانا. میں نے کہا اور کس کلاس میں پڑھتا ہے بچے؟ میں 7 سال میں پڑھتا ہوں. عربی نام رکھے ہیں نا, میں 6ویں کلاس پڑھے علم دی, وہاں تیرے میں کہا سونے صدقے جاؤں, ابھی تک تجھے ابھی مسلم شریف دیکھنی نہیں آئی, نکال. کہ میں زبان نہیں بتا رہا ہوں, میں کہیں اور تھا موبائل پہ, نکال. میں نے کہا بنیان الکعبہ نکال, کتاب الحج نکال, اب پڑھ اگلی حدیث. اوتھے آ گیا, ہاں جی مل گیا. میں کہا شرم سے ڈوب مار, ٹیلی فون بند کر دے. ہم غلط حوالہ نہیں دیتے, ہم صحیح حوالہ دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے یہ کہاں بے پتہ نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے کس جگہ. سب کچھ یہ شکر کریں کہ اللہ پاک نے تھوڑا بہت آپ تک دین پہنچا دیا ہے, ورنہ جو اس وقت حکومتیں بدلی تھیں وہ رونا میں رہوں تو وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے.
وہ رونا ایک بندے نے رویا اس دور میں. اردو میں کتاب پڑھنی ہے نا, چپ کر کے لے لیں, خلافت و ملوکیت. سید مودودی نے اس دور میں وہ قدم ایک اٹھایا. اس کے بعد مولانا اسحاق نے اس کو پڑھنے کے بعد اس کی صحیح سندیں ڈھونڈی. یہ مولانا اسحاق واحد کا کارنامہ ہے, کسی سید صاحب بھی نہیں ڈھونڈ سکے, وہ تاریخی کے حوالے دیتے رہے. وہ پھر لکھی مولانا اسحاق صاحب. دو کام باقی اب جتنے بیان کریں گے نا, علی مرزا کرے کوئی کرے, وہ سارا مولانا اسحاق کا ہی فیض ہے. اس کو اللہ نے چن لیا تھا اس کام کے لیے. وہ اہل بیت کی, مجھے انہوں نے بتایا تھا, کہتے جو کاشف بندہ مجدد الثانی کا میں نے پڑھا ہے کہ ان کے والد صاحب جو تھے نا, وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جو بندہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے اس کو موت کے وقت راحت نصیب ہوتی ہے. جب ان کے ابا جی کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا, ابا جی آپ تو یہ کہتے تھے جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے نسب, کیونکہ اہل بیت سے پیار رسول پاک سے پیار ہے, تو آپ, انہوں نے کہا بیٹا جو کہہ رہا تھا نا, الحمدللہ اس وقت اس کا مزہ پا رہا ہوں, جان آسانی سے نکل رہی. تو مولانا اسحاق صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بستر پہ لٹا کے بوقت تہجد خود اپنا وضو کر کے اپنے غسل کیا اپنے مرنے کا, سب کچھ کر کے وہ دنیا سے گئے ہیں. وہ راحت پائیں گے انشاءاللہ. میں اور آپ بھی آخری وقت میں رہیں. بیت اللہ شریف کے ہم دونوں استاد شاگرد چکر لگا رہے تھے. میرا پہلا حج تھا, ان کا آخری تھا. تو میں تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر ویسے ہی میری حالت اور ہو, مجھے سمجھ ہی کوئی نہ ہے بھی اب پڑھنا کیا ہے, سارا علم ہی ختم ہو گیا. پہلے بڑا ہم یہاں پہ عمرے کراتے تھے ٹیلی فونوں پہ, اب وہاں جا کے تو ہوش موش ہی گم ہو گئے. اور میں حضرت صاحب پوچھا کہ کیا پڑھنا ہے, مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا, مجھے یہ بھی بھول گیا. لو خانہ کعبہ ہی اس کی ہیبت ہی اتنی دور سے مجھ پہ پڑی, میں یہ کیا, کہاں آ گئے ہم. انہوں نے اس وقت جب مجھے رحمت کے پرنالے کے پاس سے گزارا تو کہنے لگے, پڑھ اللہم انی اسألک راحت عند الموت والعفو عند الحساب. میرے اللہ جب میں مروں تو مجھے اس وقت راحت عطا فرمانا موت کے وقت, اور جب میرا رجسٹر تیرے پاس آئے تو اس وقت تو مجھے معاف کر دینا, حساب کا رجسٹر نہ کھولنا. تو انشاءاللہ آپ بھی موت کے وقت سکون اور راحت پائیں گے, ورنہ فرشتے مار مار کے گرزیں جانے نکالیں گے. اہل بیت سے پیار آدمی کو انشاءاللہ تعالی بہت پیاری موت دے گا. میری اللہ پہ بھروسہ ہے, اور اللہ کہتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا, میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو وہ میرے اوپر گمان کر جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے راحت کی موت دے گا. تو اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو اور جو پہلے مر گئے اور دنیا سے چلے گئے سب کو راحت کی موت عطا فرمائے. اللہ ہمارے وہ شہداء کربلا جو اس دنیا سے چلے گئے, ان کے جنازے تو نہ کسی نے پڑھے, اللہ ہم تیری بارگاہ میں ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں, اللہ ہمارے درود و سلام کو قبول فرما. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار لامحدود درود پڑھتے ہیں, ہمارے آقا پر درود و سلام بے شمار فرما. اللہ جن لوگوں نے اس وقت ہم تک دین پہنچایا اور محدثین کرام نے جو واقعات ہم تک پہنچائے آج کے دن تک, جو حسین کے ساتھی, اللہ ان سب پہ درود و سلام ہو. اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے. آج کے دن ہمارے بھی مر گئے جو دنیا سے ماں باپ چلے گئے, بہن بھائی چلے گئے, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کے جنازے نہیں پڑے گئے, حق کی راہوں میں مار دیے گئے, جو بیچارے کشمیر, بوسینیا, ادلب میں شہید ہو گئے, ان کے جنازے کسی نے نہ پڑھے, اللہ ہم ان کی تیری بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, ان کو مغفرت فرما. سب کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ عطا فرما, سب کی قبروں کو وسیع فرما, سب کی قبروں کو منور فرما. اللہ سب پر آسان حساب فرما, سب پر جنت کی کھڑکیاں کھول دے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. شفاعت کبریٰ صغریٰ رسول پاک کی نصیب فرما. پل صراط سے گزر کر حضور پاک کے ہاتھ سے جام کوثر لینے کی توفیق عطا فرما. آب کوثر سے دل و دماغ کو ٹھنڈا ہونے کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی بلغ ما انزل من تحیت والسلام کثیر من کثیر. اللہ ان کے اوپر بہت کثیر درود و سلام ہو. اللہ ان کی روحوں تک ہمارا سلام پہنچا. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے